بس میں نے کہا، ہم نے شروع میں ہی کہا تھا کہ ہمارے علماء کرام جب یہاں پر آئیں گے تو ہم ان سے ڈسکس کریں گے. تو ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی. ہمارے کردار میں دو چیزیں بڑی نمایاں ہیں، ایک اخلاق اور دوسرا معاشرات، یعنی لوگوں کے ساتھ اور حقوق العباد، لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس حوالے سے. تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ میری امت میں مفلس کون ہے، تو صحابی نے فرمایا کہ مفلس تو وہ نہیں جن کے پاس مفلس تو وہ ہے جن کے پاس نہ ہی درہم ہیں اور نہ ہی دینار ہیں. تو اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، کہ جنہوں نے کوتاہیاں کی ہیں حقوق العباد میں، تو اس پہ وہ جو ساری بات چیت ہے، تو اس حوالے سے ہم ذرا ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ جنہوں نے جو ساری نمازوں کے ساتھ، سارے روزوں کے ساتھ جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے، اور جن کے پاس روزے بھی ہوں گے، عمرہ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا، لیکن جو دعوے دار ہوں گے جب وہ یہ کہیں گے کہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارا حق جو ہے وہ ہمارا حق ہمیں ادا نہیں کیا پراپرلی، یا پھر جو ہے وہ یا پھر ہم پر بہتان لگائے، یا پھر غیبت کی، سخت رویہ کی، تو وہ جو دعوے دار ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ سے جب کہیں گے کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا، تو وہ ساری نمازیں، سارے روزے، عمرہ اور حج جو ہے وہ ان کو دے دی جائیں گے، اور دعوے دار وہاں پر اس وقت بھی موجود ہوں گے، اور پھر ان کے گناہ جو ہیں وہ اس کے حساب میں لکھ دیے جائیں گے، اور وہ اس کے بوجھ تلے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے اصل مفلس. تو اس حوالے سے ذرا حقوق العباد اور یہ جو غیبت کے حوالے سے جو میں آپ چاہوں گا. دیکھیے بہت ساری چیزیں یہاں پر جمع ہو گئی، لیکن میں اس کو آسان یوں کروں گا جی کہ انسان سازی اسلام کا متن نظر کیا ہے. پہلی بات اگر ہم یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کا موضوع کون ہے؟ ناس، انسان. اس کا کیا ہے متن نظر، کیا ہے؟ انسان. اور انسان کو میسر نہیں انسان ہونا، یہ سب سے بڑی پریشانی ہے. اچھا، اب یہ انسان کیوں انسانیت کے درجے سے باہر نکل جاتا ہے؟ انسانیت کے درجے سے تب باہر نکل جائے گا جب وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا، کہ جس کے لیے ہم صبح سے شام تک بار بار کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. لیکن پھر بھی ہم صراط مستقیم کے علاوہ ہر راستے پہ ہوتے ہیں، صراط مستقیم پہ نہیں ہوتے. یہ جتنی چیزیں آپ نے ایوب کو بیان کیا، آپ چاہے وہ بہتان کو لے لیں، غیبت کو لے لیں، تہمت کو لے لیں، چغلخوری کو لے لیں، آپ عیب جوئی کو لے لیں، آپ کسی کی کردار کشی کو لے لیں، یعنی جتنی چیزیں آپ شمار کرتے چلے جائیں گے، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو حزب الرحمن سے نکل کے حزب الشیطان میں داخل ہو جاتے ہیں. یعنی جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جب وہ اللہ کے راستے کو چھوڑتے ہیں تو پھر وہ کس کے چیلے ہو جاتے ہیں؟ وہ شیطان کے چیلے بن جاتے ہیں، وہ شیطان کے نمائندے بن جاتے ہیں، وہ شیطان کی سپاہی بن جاتے ہیں. اور اس کے لیے یعنی جس کو کہتے ہیں کہ اولیاءہم الطاغوت، وہ ان کے اولیاء طاغوت بن جاتے ہیں، جس کے لیے بار بار قرآن مجید نے منع کیا کہ دیکھو اصل کیا چیز ہے. اصل چیز ایک بات یاد رکھنے کی ہے جو میں کہوں گا کہ ہم اور آپ کو دعوت دی گئی ہر انسان کو کہ کیا ہے؟ تم اسلام لے آؤ. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ. لیکن یعنی اسلام کے ساتھ ساتھ پھر جب اسلام کی دعوت دی تو پھر کہا پورے کے پورے ادخلوا فی السلم الکافہ، پورے اسلام میں داخل ہونا. یہ آدھا راضی اور آدھا غیر راضی، یعنی راضی رہے رحمان اور خوش رہے شیطان، یہ والا دین خدا کو پسند نہیں ہے. یہ جتنے ایوب کو ہم نے بیان کیا، یہ معاشرے کی. اچھا، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول بھی مجھے بھی یاد آ گیا، آپ نے جب بات کی کہ آپ فرماتے ہیں کہ کیا ہے، کمزور انسان جو ہے وہ ان چیزوں کا سہارا لیتا ہے. بالکل صحیح. اور میں ایک بات بہت آسان کر کے کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیے معذرت کے ساتھ، آج ہمارے معاشرے میں لوگ مشغول تو بہت نظر آتے ہیں مگر فضول بہت زیادہ مشغول ہے. کیا کہا میں نے؟ فضول بہت زیادہ مشغول ہے، فضولیات میں مشغول ہیں آپ.
آپ اپنے کام میں، اپنی ارتقاء میں، اپنی اصلاح میں، اپنے دین کے کمال کے لیے، دین کی کوشش کے لیے، کسی کی خدمت کے لیے، کسی اور اچھے فن میں عبور حاصل کرنے کے لیے نہیں، فضولیات میں آپ ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں اور کہتے ہیں میں مصروف ہوں. اور آج کل ہمارے ساتھ ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ ایک اپنے کام سے زیادہ ہمیں دوسرے کے کام میں انٹرسٹ ہے. جی وہ اسی میں وہ کمزور کا کیا ہے، جب آپ ناکام. اب فارغ آدمی جو ہے نا، وہ فارغ آدمی شیطان کا گھر ہے. میں کہتا ہوں آپ کچھ نہیں کر رہے، اگر کوئی کام بھی نہیں ہے نا، پھر بھی آپ کوئی نہ کوئی کام شروع کر دیجئے. اور وہ کام کیا ہے؟ مثال کے طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس. آپ معاشرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، آپ معاشرے کو تباہ کرنے کی کوشش نہیں کریں. معاشرے کو تباہ کرنا کیا ہے؟ اس کی غیبت، اس کی چاپلوسی، اس کی کیا ہے عیب جوئی، یعنی کسی کا عیب کسی کے کھاتے میں. پھر بس نہ چلے بہتان. اچھا یہ کہاں ہے؟ یہ غیبت کیا ہے؟ بہتان کیا ہے؟ یہ جھوٹ کیا ہے؟ یہ سب کبائر گناہ میں سے ہے. یعنی تمہاری نماز روزے سب کھا جاتے ہیں. بس حضرت علی کا ایک قول بھی ہے کہ یاد رکھو، دیکھو غیبت کرنے والا وہ ہے کہ جس کی اچھائیاں غیبت کرنے والے کے کھاتے میں چڑھتی رہتی. اب اس کو کیا کہیں گے؟ یا قرآن مجید نے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. ایسا ہے کہ یأکل لحم اخیہ میتا، تم اپنے بھائی کا کچا گوشت کھا رہے ہو. ایک موقع پر کچھ لوگ آ گئے، 2-3 طرح سے روایت ہے کہ آئے اور پھر انہوں نے بہرحال غیبت کر کے آئے تھے اور روزے دار بھی تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خرما رکھا ہے، یہ لیجئے کھا لیجئے، خرما کھا لیجئے. یا رسول اللہ ہمارا روزہ ہے. کون سا روزہ ہے؟ تمہارے منہ میں تو گوشت لگا ہوا. گوشت، وہی تعبیر جو قرآن نے کی ہے سورہ حجرات کی 12ویں آیت میں کہ کیا ہے؟ تم میتا گوشت، اور میتا گوشت کس کو کہتے ہیں؟ جو کھانے کے قابل ہی نہیں، مردار کا گوشت کھاتے ہیں. گوشت ہمیشہ زندہ کو ذبح کر کے کھایا جاتا ہے، جو مردہ کا کھائے وہ تو بہت عجیب منزل ہے. تو قرآن نے مثال بھی بڑی عجیب دی ہے یہاں پر. بس میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں. رسول اللہ انہوں نے پوچھا ہم نے روزہ؟ کہا نہیں، کوئی روزہ نہیں. ابھی آپ نے اپنے مومن بھائی کا گوشت تو کھا کے افطار کر چکے ہو، اب کون سا روزہ ہے تمہارا؟ اب ہم بس ذرا سوچیں، ہم نے آج دن میں کتنے لوگوں کی غیبت کی، کتنوں کو تہمت لگائی، کتنے بہتان لگایا، کتنی خرافات کو ہم نے معاشرے میں جنم دیا. اور جب معاشرے میں آپ خرافات کو جنم دے کے اگر آپ یہ چاہیں کہ میرے روزے قبول ہو جائے، میں جنت کا سپاہی ہو جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا. کبائر کو چھوڑیے، یہ بہتان، یہ غیبت، یہ تہمت، ان چیزوں سے باہر آئیے. آپ کے روزے، نماز، عبادت آپ کو جنت تک پہنچائے. بالکل علامہ صاحب. اور ایک میرا یہ بھی سوال تھا کہ جو ہے وہ روزے کی حالت میں بھی کسی کے لیے دل میں کینہ رکھنا، یا پھر جو ہے وہ کسی کا مذاق بنانا، یا پھر کسی کو تکلیف پہنچانا، تو اس کے لیے کیا اللہ جو ہے وہ ہمیں حکم دیتا ہے اور کیا سزا منتخب کی ہے اللہ نے؟ کہ اگر آپ کسی کی جو ہے وہ دل آزاری کرو، یا آپ کسی کو تکلیف پہنچانے کی، یا پھر آپ کسی کا مذاق بناؤ، بہتان لگاؤ، یا دل میں کینہ رکھو. یہ حسد کیا ہے؟ میں نے ابھی بتایا کہ جیسے کہ اولیاء اوصیاء نے کہا کمزور لوگوں کی پہچان ہے. حاسد ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو معاشرے کا ناکام انسان ہوتا ہے. کامیاب انسان کبھی غیبت نہیں کرے گا. بہت شکریہ. کامیاب انسان کبھی کسی سے حسد نہیں رکھے گا، لیکن ناکام انسان کبھی اس انگلی کے اشارے سے، کبھی آنکھ کے اشارے سے، کبھی کنایوں سے اس کی غیبت کر، اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں ڈیگریڈ کرتا ہے؟ اس لیے کہ میں اوپر ہو جاؤں. یہ نہیں ہو سکتا. کسی کو نیچے کر کے آپ اوپر نہیں ہو سکتے. بالکل نہیں ہو سکتے. آپ کسی کو اوپر لے جا کے تو شاید وہ آپ کو اوپر لے جائے. میں ایک جملہ یہاں پہ کہہ دوں کہ اوپر جانے کے لیے 2 طریقے ہیں. زینے سے جانا ہے نا، 2 طریقے ہیں. آگے رش لگا ہوا ہے، لوگ کھڑے ہوئے. اب آپ کے پاس ایک طریقہ ہے کہ اوپر والے کو نیچے لے آئیے اور اگلے زینے پہ آپ چلے جائیے. پھر وہ آپ کو کھینچے گا نیچے، پھر وہ اوپر چلا جائے گا. یہ تسلسل چلتا رہے گا. لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے سے اوپر والے کو اور اوپر دھکا دے دے. چھت پہ جگہ ہے، راستہ بن جائے گا. جب تک آپ اپ اینڈ ڈاؤن کرتے رہیں گے، اوپر نیچے، وہیں زینے پہ رہیں گے. علامہ صاحب بہت خوبصورت جو ہے وہ آپ نے طریقے سے بیان کیا.